آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر صبح سویرے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں خون کے ساتھ وضو کرتی ہیں اور نماز عشق ادا کرتی ہیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ہم اٹھتے ہیں تو ہماری صبح بلبل کے گانے کے ساتھ ہیں، ہم اٹھتے ہیں ہماری صبح سورج کی تیز روشنی کے ساتھ ہیں، ہم اٹھتے ہیں ہمارے سویرے مسکراتے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے فلسطینی بھائی اٹھتے ہیں تو ان کے سویرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ ہم شام کرتے ہیں، ہماری شامیں مسکرا رہی ہوتی ہیں، وہ شام کرتے ہیں ان کی شامیں ماتم کر رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم یہاں پر ماؤں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں۔ ہم اللہ کا دیا ہوا میٹھا پانی پیتے ہیں، لیکن ہمارے بہن بھائیوں کو میٹھا پانی میسر نہیں۔ وہ بلک بلک کر میٹھا پانی مانگتے ہیں، وہ کھانا مانگتے ہیں، اور وہ کافر ان کو ٹھوکر مار کر کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ۔ وہ کدھر ہیں؟ محمد بن قاسم کو بلاؤ، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلاؤ، وہ کدھر ہیں؟ خالد بن ولید کو بلاؤ، وہ کدھر ہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ شہادت ہے، شہادت کی موت سے جنت ملتی ہے، تو پھر بلاؤ اپنے بھائیوں کو، وہ شہید ہونے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیا اس کا حساب مسلمان حکمران نہیں دیں گے؟ جن کے پاس فوج موجود ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، راکٹ موجود ہے، ایٹم بم موجود ہے، لیکن وہ ایٹم بم کس کام کا جو ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر ایک مسلمان مشرق کے اندر قید ہو تو مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو رہا کروائے، لیکن آج ہمارے 2500 3000 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں، ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، ان کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر کی آواز لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہاں ہے ہمارا اقتدار والا طبقہ؟ کہاں ہیں ہمارے حکمران جن کو ہم نے کبھی اسلام کے نام پر، کبھی جمہوریت کے نام پر ووٹ دیے؟ وہ کدھر ہیں؟ آج ہماری فلسطینی مائیں، فلسطینی بہنیں، فلسطینی بھائی اور فلسطینی بچے پکار رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کدھر ہیں، لیکن ان کے بھائی تو میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ کچھ ہماری پاکستانی لڑکیاں چینلوں پر ناچ رہی ہیں، کچھ ہمارے پاکستانی لڑکے چینلوں پر ناچ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا نہیں کی، کبھی ہم ان کے لیے اللہ کے سامنے روئے نہیں ہیں، کبھی ہم ان کے لیے اللہ کے سامنے تڑپے نہیں ہیں۔ ہمارے بس میں تو دعا تھی، ہم نے تو رو کر دعا بھی اللہ سے نہیں کی ان کے لیے، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان کہ انہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ کیسے مسلمان؟ امریکہ کو دیکھیں، اسرائیل اس کا بھائی ہے، وہ اس کے لیے بیری بیڑے بھیجتا ہے، وہ اس کے لیے مدد بھیجتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے بھائی کون ہے؟ فلسطینیوں کا دوست کون ہے؟ کیا ہمارا ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا؟ کیا ہم نے اسلام کے نام پر اس ملک کی بنیاد نہیں رکھی تھی؟ کیا ہم نے اسلام کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اسلام کے نام پر عزتیں نہیں کمائی ہیں؟ ہمارا جینا، ہمارا زندہ رہنا یہ کس کام کا، جب آج فلسطینی بہنوں کو ہماری ضرورت ہے؟ آج فلسطینی بہنیں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر امت مسلمہ کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہماری طرف وہ آ رہے ہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو طاؤس اور رباب کی تانوں میں سو گئے، لیکن یہ لوگ تو ناچ گانوں میں سو گئے، لیکن یہ لوگ تو دشمن کے بنائے ہوئے فلموں میں سو گئے، لیکن یہ لوگ تو نہیں اٹھے۔ لیکن ان لوگوں نے تو کبھی بھی اپنی بہنوں کے لیے دعا نہیں۔ میرے دوستو، فلسطین آج ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 5 نمازیں نہیں، وہ 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز چھٹی نماز، نماز جنازہ ہے، جو ان پر فرض کر دی گئی ہے، جو روزانہ وہ کئی افراد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کو سپرد خاک کر رہے ہیں، اور وہ سپرد خاک کرتے ہوئے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ خالد بن ولید آپ کدھر ہیں؟ اے علی المرتضیٰ آپ کدھر ہیں؟ اے محمد بن قاسم آپ کدھر ہیں؟ اے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کدھر ہیں؟ کیا ہم ڈرامے ہی دیکھتے رہ جائیں گے؟ کیا ہم ڈرامے ہی بناتے رہ جائیں گے؟ کیا ہم فلمیں ہی دیکھتے رہ جائیں گے؟
یا ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہمارا بھی کچھ حق ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ہماری فوج کو سوچنا چاہیے کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے جب تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ روزانہ صبح سویرے بل بلاتے تھے، کھانا مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کب ہماری مدد کے لیے آؤ گے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وہ روزانہ بلبلا اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، یہ بستی والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں ان سے نکال۔ کیا اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یا اس دنیا کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ اپنے رب کے پاس لے کر جاؤ گے جب کہ ہمارا رب تم سے پوچھے گا کہ فوج تمہارے پاس تھی، اقتدار تمہارے پاس تھا، طاقت تمہارے پاس تھی، ٹیکنالوجی تمہارے پاس تھی، تم نے میرے بندوں کا کتنا خیال کیا؟ بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ روز ہمارے مسلمان بھائی اپنی بہنوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنی ماؤں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ کئی مائیں جنہوں نے 9 مہینے تک اپنے بیٹوں کو اپنی کوکھ میں رکھا اور پھر 2 سال تک ان کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا معصوم بچہ ایسا ہے کہ جس کو ایک راکٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دھڑ نہیں مل رہا، اس کا سر نہیں مل رہا، وہ پہچانا نہیں جا رہا، تو وہ اپنی اس خاک کو اٹھا کر اپنے بچوں کو زیر زمین دفن کرتے ہیں۔